بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام دستگیر خان۔ میرے ساتھی ہیں راجہ مسرت جناب، جرنلسٹ، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، سارے یو کے پاکستان سب جانتے ہیں۔ تو میرے ساتھی آج ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت ساری انجمنوں کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کے۔ ان کی اپنی بہت بڑی انجمن ہے، تو اتنے اچھے کام ہیں ان کے کہ بھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے، چیزیں زیادہ ہیں۔ تو چلیں میرے ساتھی ان کا تعارف کرائیں گے، کیونکہ میں ذرا ہڈن رکھتا ہوں ان کا نام، لیکن میرے ساتھی ان کا تعارف کرائیں گے۔ چلتے ہیں جی راجہ صاحب کی طرف۔ جی بھائی مسرت بھائی۔ جی شکریہ، بہت شکریہ ہیپی بھائی۔ آج ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چیئرمین او پی ڈبلیو سی نعیم آبازی نقشبندی صاحب، جو کہ برطانیہ میں ایک او پی ڈبلیو سی تنظیم کے نام سے کام کرتے ہیں، ان کے چیئرمین ہیں۔ اس سے ہٹ کے بھی جو ہے نا آپ کا جو ہے نا وہ اسپیشلی پاکستانی، برٹش پاکستانی جو یو کے میں ہیں، ان کے لیے بہت سی مشکلات جو ہے نا وہ ہمیشہ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی کام کاج ایمبیسی میں ہو یا پاکستان میں کوئی اس طرح کا کام ہو تو جناب بڑھ چڑھ کے آگے ہو کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہم اسی کیا کہتے ہیں وہ ٹائمز ایکٹ کیے بغیر جناب نعیم آبازی نقشبندی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پتہ کرتے ہیں کہ آپ جو اس اسپیشلی آپ نے، ہاں یہ بھی میں بتانا بھول گیا کہ یہ جو کرونا وائرس جو کہ اس موذی مرض جو ہے نا برطانیہ یا پورے دنیا میں آیا ہوا ہے، اس سے جو لوگ، جن لوگوں کی ہلاکت ہوئی، کچھ لوگوں کی جو ہے نا نعیم آبازی صاحب نے خود ان کی تدفین کی، جنازے کروائے۔ اور سب سے پہلے تو ہم ان سے یہ پتہ کرتے ہیں کہ وہ یہ جو موذی مرض کی تدفین کے حوالے سے آپ کے کیا اقدامات تھے اور آپ نے کیسے ان کو سر انجام دیا؟ جی السلام علیکم نعیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب احباب کو رمضان کی بھی مبارک، اور دوسرا راجہ مسرت اقبال صاحب اور غلام دستگیر صاحب، آپ نے ایک نشست کا اہتمام کیا، آپ یہ کمیونٹی کو اویئرنیس کے لیے ایک لاک ڈاؤن کے دوران یہ بہت اچھا جو ہے وہ اس چیز کا انعقاد کر کے ایک پازیٹیو میسج بھی دے رہے ہیں، ساتھ اپنی کمیونٹی کو جو ہے وہ اویئرنیس دے کے تھوڑا سا ان کو ایک اچھی چیز کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگ باخبر ہیں کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے جو کورونا کے حوالے سے پوچھا، یہ کووڈ-19 پچھلے 6 ہفتوں سے برطانیہ میں، یورپ میں، اور کس طرح یہ سٹارٹ ہوا اور سب سے مطلب کہ آپ کے سامنے ہے، اس کے حوالے سے آپ احباب میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا بھی بہت زیادہ کام ہے اور اس کو obviously ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ کووڈ-19 کے حوالے سے پرہیز اور احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اسپیشلی جو ہماری ایشین فیملیز ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے اس میں سوشل ڈسٹینسنگ اور اس میں ہماری جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے ہمیں اور زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ جو فوتگیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے جو پہلا ساؤتھ آف انگلینڈ یا اس علاقے میں برطانیہ کے جو پہلا کیس تھا کووڈ-19 کا، وہ اللہ پاک قبول کرے، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ تمام انتظامات اور تدفین کے مراحل سے گزرے تھے، کیونکہ وہ شروع کا معاملہ تھا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں، جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ، جو پی پی ای کٹس کس طرح استعمال کرنی ہے، ان کو میت کی ہینڈلنگ کس طرح کروانی ہے، تدفین کس طرح کرنی ہے، اور اسپیشلی جو کتنے لوگ اس میں انوالو ہوں گے جو کام کریں گے، یا اس میں کتنی محدود لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے، اس میں کتنی ایکسٹرا کیئر کرنی ہے۔ تو وہ الحمدللہ اس سے ہم گزرے، اور اس کے بعد بھی بہت سی ہم نے کووڈ-19 کے حوالے سے جو فوتگیاں ہوئی اس میں کام کیا، اسپیشلی اس میں کیونکہ کووڈ-19 میتیں جو ہیں وہ پاکستان نہیں جا سکتی، موسٹ آف دم ان کو یہاں پہ بریل کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ جو میتیں ہیں ان کو اگر فلائٹس آپریشن ہوں تو وہ پاکستان بھجوائی جا سکتی ہیں۔ کووڈ-19 کے حوالے سے میں اتنا کہنا چاہوں گا اپنے آپ کے ویورز کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری فیملیز کو، ہماری اوورسیز کمیونٹی کو، جو کہ ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ پاکستان میں جو جتنے بھی بسنے والے ہمارے پاکستانی ہیں ان کے لیے، پاکستان کے لیے ہماری اوورسیز کمیونٹی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ کہ ہماری جب بھی کبھی بھی کوئی پاکستان کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا تو یہ فرنٹ لائن میں آ کے صف اول میں، کیونکہ ہمارے دل بھی پاکستان اس میں ابھی پاکستان
جی بھائی صاحب اسی پہ بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. اوورسیز جو ہے نا OPWC اسپیشلی آپ کی جو تنظیم ہے جس کے آپ چیئرمین ہیں اور بانی بھی ہیں, پاکستانی جو ہے نا ہمارے برٹش پاکستانی جو کہ پاکستان میں گئے اور وہاں جا کے جو ہے نا پھنس کے اس کے بعد فلائٹ وغیرہ کینسل ہوگی, سارا کچھ بند ہو گیا. اس کے بعد پاکستان نے کچھ فلائٹ جو ہے نا وہ چلائی ہیں, چاہے وہ یہ برطانیہ سے اسپیشلی برطانیہ سے جو پاکستان جا رہی ہیں, کہتے ہیں کہ امبیسی کے اسپیشلی جو ان کے خاص بندے ہیں جن کی اپروچ ہے وہی لوگ جا رہے ہیں. اس میں کیا جو ہے نا وہ سچائی ہے اور کیا اس پہ حقیقت ہے؟ بہت شکریہ راجہ مسرت اقبال صاحب. دیکھیں آپ عرصہ دراز سے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو 15 سال سے زیادہ ہو گئے آپ کو بھی میڈیا میں برطانیہ میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے. تو ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, اور اس میں آپ کی کاوشیں, ہر بندہ آپ کو بڑی احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, بڑی محبت دیتا ہے, کیونکہ اس کا ہمیں آپ کا آلویز پازیٹیو رول رہا ہے. دیکھیں جی, بالکل مجھے بھی کچھ شکایات, کچھ کالز موصول ہوئی ہیں, لوگوں نے گلے شکوے کیے ہیں, اور میں اگر آپ کو حقیقت بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے. ہائی کمشنر نفیس زکریہ صاحب, دلدار علی ابڑو صاحب اور زیغم عباس صاحب جو ہیڈ آف چانسلری ہیں, یہ احباب ہو گئے. برمنگھم کے احمد اسماعیل صاحب, مینچسٹر کے فضا نیازی, اور بریڈ فورڈ کے ابرار حسین جو کونسل جنرل ہیں, ان تمام احباب نے مل کے جو ہیں وہ انہوں نے مل کے کی ہیں. تمام جو ہیں جی ان تمام احباب نے جتنی بھی لسٹ تھی, بیسیکلی کیا تھا کہ جو پاکستانی برطانیہ میں, ہمارے جو برٹش پاکستانی پاکستان میں پھنسے تھے, ان کو برٹش ہائی کمیشن اور پاکستان کے تعاون سے جی ان کو تو وہاں سے لایا گیا. اوبیسلی اب فلائٹس آ رہی ہیں, مگر واپسی کے لیے کیونکہ ہم اتنے بڑے کسی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے, کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں اور بہت کم محدود وسائل ہیں. تو اس حالات نہیں میں وہ جو تو صحیح حکومت ہے سر, وہ بات تو صحیح ہے, وہ بات تو صحیح ہے, لیکن اسی پہ آ رہا ہوں, جو نمبر میں آپ کو انہوں نے پوائنٹ دیے, دیا. جو نمبر دیے ہیں وہ کوئی بندہ اٹھا نہیں رہا. وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی شکایات موجود ہیں. کچھ لوگوں نے بولا کہ جو نمبر امبیسی نے دیے ان نمبر پر کال کریں, ہم ان کی جو ہے نا وہ دیکھ ان کے نام وغیرہ ہم لسٹ میں ڈالیں گے, لیکن جو نمبر ہے وہ نمبر ہی کوئی نہیں اٹھا رہا. نہیں بھائی, اسی میں سوال کے ساتھ اسی سوال کے ساتھ میں بھی ایک ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ کو زیادہ پتا ہے, کیونکہ آپ نادرا سرجری بھی کراتے رہے ہیں, آپ کو سب کچھ پتا ہے اس چیز کے بارے میں. میں چاہتا ہوں کہ بھی لوگوں کو یہ بھی پتا چل سکے کہ بھی بہت سارے لوگوں کے پاس آئی ڈی کارڈ ابھی ختم ہو گئے ہیں, کسی کے پاس ہے نہیں, تو وہ بھی پاکستان جانا چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا اعلان کیا ہوا گورنمنٹ نے, لیکن آپ ذرا خود بتائیں گے تو ذرا اور اثر ہوگا اس چیز کا. وہ بھی ذرا ایڈ کر دیں کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں اور ان کو کیا یہ بھی پرابلم ہو رہی ہے کہ آئی ڈی کارڈ کی اور ویزا نہ ہونے کی, برٹش پاسپورٹ کی. جی, میں آپ دونوں احباب کا, اس میں دونوں بھائیوں کا, دوستوں کا میں اس بات کا جواب دیتا ہوں, رائے صاحب کو بھی اور غلام دستگیر صاحب آپ کا بھی. دیکھیں, ایک تو یہ کہ جو فلائٹس یہاں سے جو ڈیٹا اکٹھا کیے جا رہے ہیں, وہ ایک سپورٹ PHLC جو لندن کی جو ہائی کمیشن کی ایک انہوں نے دی ہے آپ کو ای میل ایڈریس سپورٹ والی پہ, اس پہ تمام احباب اپنا ڈیٹا بھیج رہے ہیں. اب اس کا جو ترجیحات کن لوگوں کو دی جا رہی ہیں, جتنے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بہنیں بیٹی ہیں یا ہمارے جو بچے یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں برطانیہ میں, جن کے کالج کیمپس بند ہیں, ہاسٹلز بند ہیں, ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے, ان کو جانا ہے, یا کوئی وزٹر ہیں, بیمار ہیں, شوگر کے مریض ہیں. میں نے ہنڈریڈز آف لوگ, یقین کریں کہ صبح فجر کے وقت, آج بھی میں ابھی سحری کر رہا تھا, 3:30 کا وقت تھا لندن میں, تو مجھے کوارنٹین جو کل کی فلائٹ گئی جس میں ہمارے 250 سے 300 کے لگ بھگ جو لوگ گئے, جو یہاں پہ اسٹرینڈڈ تھے, اسٹوڈنٹس بھی تھے, بزرگ بھی تھے, معذور بھی تھے, اس میں ایسے لوگ بھی تھے جن کی میڈیکیشن پہ تھے اور ختم ہو چکے تھے, وزٹر. یہ جتنی بھی انہوں نے ترجیحات پہ جو لوگ بھیجے ہیں, جن کو لسٹیں بنا کے ان کو پریفرنس دی ہے, اس میں ہائی کمشنر صاحب اور ان کی ٹیم کا بہت زیادہ کام ہے. اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سفارشی, کیونکہ ہم نے خود ہنڈریڈز آف لوگوں کو وہاں پہ فارورڈ کیا, اور ان میں سے بھی کتنے لوگ جو ہم نے بھیجے وہی لوگ سلیکٹ کر کے انہوں نے بھیجے, ان کے پورا ایسا اس کو کر کے کہ جن لوگوں کی مجبوریاں تھیں. نارملی مطلب کہ کوئی جو برٹش پاسپورٹ کے ساتھ کوئی جانا چاہ رہا تھا, ویسے چھٹیاں منانا, پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر جن کا وزٹ ویزا تھا, اسٹوڈنٹ ویزا, ان لوگوں کو ترجیحات دی. نہیں, جیسے کہ کئی لوگ ایسے جن وہ کی لوگ والدہ وہاں جو فوت ہو گئی ہے, جس طرح آپ نے والد بات فوت کی ہے, ہو گئے ہیں, وہ جانا چاہ رہے ہیں برٹش جو ہے نا, کہ میرے ماں باپ وہاں فوت لیکن ہوئے ہیں, ہم جانا چاہتے ہیں. ہیپی بھائی ان جو اس طرح کے مسئلے ہیں نا, ان کے لیے تو یہ بھی پرابلم ہے کہ وہاں جا کے 48 گھنٹے جو ہے نا وہ آپ نے کوارنٹین میں رہنا ہے. اگر کوئی شکایت ہے تو پھر آپ کو لیے 2 ہفتے ہیں.
وہ اس طرح کا تو مسئلہ الگ ہے نا. جو بات WhatsApp کریں نا وہ بات میں تھوڑی سی آگے لے کے چلتا ہوں نا. کوئی جو اسٹوڈنٹس ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنی فیس نہیں ہے کہ ابھی 3-4 ہفتے اور بیٹھ کے پیسے نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے کرایہ بھی دیں, کھانا بھی کھائیں, اور کوئی اس طرح کا, وہ لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں. کچھ لوگ وزٹر آئے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں. کچھ اور اس طرح کی یعنی کہ یہ ہالیڈے سے ہٹ کے کچھ اس طرح کے ہیں کہ جن کے پاس کیا کہتے ہیں وہ مجبوریاں ہیں, وہ لازمی جانا چاہتے ہیں. ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ سننے میں آیا کہ وہ اتنا ہائی کمیشن کوئی اتنا ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. تو یہ چیز جو ہے نا میں تھوڑی کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ یہ اس طرح کا آپ کے پاس کوئی علم ہے تو ہمیں آگاہ کریں. جی رائٹ صاحب, ایز فار ایز آئی نو, کیونکہ پچھلی فلائٹ میں بھی ہم نے جو لوگوں نے ہم تک ہماری آرگنائزیشن OPWC پہ رابطہ کیا تھا نارتھ زون, مڈ لینڈ زون اور ساؤتھ زون سے, اور اس کے علاوہ ہم نے خود جو نام ہم نے رجسٹرڈ ہماری آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے بھی ہوئے, ان میں بھی کتنے لوگ رہ گئے ہیں. مگر ہم نے چیک کیا جب ڈبل کے کچھ یہ فلائٹ کیونکہ لاہور گئی تھی, اب اسلام آباد کے سارے بندے رہ گئے ہیں, کیونکہ جب انہوں نے یہ سنا کہ وہاں پہ 2 دن کوارنٹین ہوں گے, ایون ہماری کتنی میتیں گئی ہیں, ہیمبل ہیمسٹڈ سے میت گئی ہیں, لوٹن سے گئی ہیں, کروئیڈن سے گئی ہیں, تو اس میں جو میت کے ساتھ جانے والا بندہ ہے, میت وہاں سے ہمارے لوگ خود لے جائیں گے جو اس فیملی کے وہاں پہ کلوز جو فیملی ممبر ہیں, اور جو بندہ میت کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے اس کو بھی 2 دن کوارنٹین آنا پڑے گا. یہ بائی لو ایک SOP پاس ہوا, اس کو کوئی بھی اوور رول نہیں کر سکتا, کوئی بھی ہو. ایک اب جو لاہور میں جو گئے ہیں یا اب اسلام آباد والے اب جو اگنور ہوئے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں یا جنہوں نے شکایت کی یا کراچی والے, تو ظاہر وہ خود بھی ان کے لیے موضوع نہیں تھا کہ وہ لاہور جا کے دوسرے شہروں میں خراب ہوئی پریشانی بنے. تو جو اسلام آباد والے اور لاہور والے وہاں نہیں گئے, اب جو کراچی والے ہوں گے کراچی جائیں گے, جو اسلام آباد کی فلائٹ ہوگی اس میں اسلام آباد کے قریبی لوگ جائیں گے جو وہاں پہ قریب پڑتا ہے. اب اس میں جو نام انہوں نے جو نام جتنے بھی وہاں پہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں اس میں انہوں نے پراپر ایک سسٹم کے تحت کیا ہے. مجھے بھی لوگوں نے جب کالز کی میں نے اس کو چیک کیا, دیکھتا رہا کہ ہم ہائی کمیشن کی کہیں پہ غلط تعریف تو نہ کر دیں, اور یقین کریں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. اس میں جتنے بھی لوگ ہمارے جاننے والے ہیں جن میں جو رہ گئے ان کا ضرور یہ تھا کہ ان کی کوئی نہ کوئی عذر یا کوئی وجہ تھی, اور جو جینین لوگ تھے جن کی آپ یقین کریں کہ رمضان میں آپ کو حقیقت بڑی بتا رہا ہوں, کیونکہ ہم ادارے کے سپوکس پرسن, ہائی کمیشن کے ادارے کے سپوکس پرسن نہیں ہیں, مگر کیونکہ ادارہ ہمارا ہے, پاکستانی کمیونٹی کا ہے, آپ کا اور میرا ہے ہائی کمیشن, تو ہمیں سچی بات کرنی چاہیے کہ جتنے کئی ایسے اسٹوڈنٹس تھے جن کو میں نے نفیس زکریا ہز ایکسیلنسی جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں ان کو میں نے ڈائریکٹ فون پہ بات کی اور ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ حوصلوں میں اور فلاں کا علاقوں میں اسٹوڈنٹس کے پاس فنڈز نہیں ہیں. انہوں نے ان کی ای میل منگوائی, ان کو فائنینشلی بھی سپورٹ کی, تو وہ ان کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگ یہاں پہ پھنسے ہیں ان کو واپس بھیجا جائے اپنے مقامات پر, تاکہ وہ یہاں پہ بھی کسی پہ برڈن نہ بنے اور اپنے گھروں کو محفوظ مقامات پہ پہنچ جائیں. لیکن اس سے ہٹ کے بھی تھوڑا سا جو ہے نا, چلو یہ تو آپ کے نالج میں ہوگا, اچھا کیا کہ آپ نے تھوڑا سا کلیئر کیا ہمارے ناظرین تک یہ بات بھی پہنچی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان ہائی کمیشن جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے مدد کر رہا ہے. لیکن ایک چیز اور بھی جو ہے نا وہ لوگوں کی پریشانی بہت بڑھ گئی ہے کہ جو لوگ پاکستان میں گئے ہیں ان کے لیے واپسی کے لیے کیا کیا PIA نے کہ کم از کم ڈبل ٹکٹ کر دی کہ جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ ساتھ نہیں بٹھائیں گے, ٹھیک ہے, جو ہے نا فاصلہ رکھ کے, یعنی کہ ایک سیٹ چھوڑ کے دوسری سیٹ پر بیٹھیں گے. لیکن کافی سننے میں آیا کہ وہ ڈبل کرائے لیے جا رہے ہیں, لیکن بٹھانے میں بھی جو اسی طرح ساتھ بٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کی OPWC کوئی کردار ادا کر سکتی ہے یا کچھ اس طرح کا آپ نے دیکھا ہے؟ جی رائے صاحب, ایسا ہوا کہ جب پہلے آپ کی یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے اور اس پہ ہم نے بھی احتجاج کیا, ہم نے بھی اس کی مذمت کیا, اور یہ آپ نے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک ہے, یہ ہوا غلط ہے پاکستان میں PIA کی طرف سے, اور اس پہ ہمارا مذمت کرنا حق بنتا ہے, اور آپ کا یہ ویلڈ کویشچن ہے. دیکھیں جب ہمارے لوگ وہاں پہ گئے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں, یہ گاڈ نوز کے 25-30 ہزار لوگ, کیونکہ مارچ کے مہینے میں ویسے بھی چھٹیوں پہ بچوں کے ورکرام جاتے ہیں. اب جو لوگ وہاں پہ پھنسے تھے, ہماری برطانوی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ 75 ملین پاؤنڈ ہم نے جو دیا ہے وہ برٹش لوگوں کو واپس برطانیہ میں لانے کے لیے, جب کہ باقی ممالک کو دیے گئے چارٹرڈ فلائٹس کی گئی. جب پاکستان کی باری آئی تو برٹش گورنمنٹ وہاں پہ تھوڑی سا پیچھے ہٹ گئی, انہوں نے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دیا وہاں پہ. اس کا نقصان کیا ہوا کہ جو لوگ ہمارے پھنسے تھے ان کو, آپ تو فرما رہے نا رائے صاحب کے ڈبل ٹکٹ, میں آپ کو فیملی کی بات کرتا ہوں کہ ٹرپل ٹکٹ, ایک 400-500 والا ٹکٹ میرے انکل اور آنٹی اور ہماری کلوز فیملی ممبر 1400 پاؤنڈ کے ٹکٹ ایک دفعہ کروائے,
وہ کینسل دوسری دفعہ کرے ہوئے کینسل, تیسری دفعہ جو کروائے اس پہ آئے, اور باقی ریفنڈ بھی ابھی پی اے نے نہیں کیے. یہ آپ کی بہت ویلڈ بات ہے, اس میں میں آپ کی تائید کرتا ہوں. اس پہ ہماری او پی ڈبلیو سی نے بھی اداروں کو لیٹرز لکھے, ہائی کمشنر صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی. اس کے بعد ہمارے جو ناز شاہ ایم پی ہیں, افضل خان, راجہ یاسین صاحب ہو گئے, اور یاسمین قریشی, یہ سب احباب ہیں, افضل خان, ان لوگوں نے بھی, بیرسٹر عمران حسین, انہوں نے بھی لیٹر لکھے برٹش گورنمنٹ کو کہ ہمارے ساتھ سوتیلی معاملہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے پاکستانی کے ساتھ. تو پھر اس پہ برٹش ہائی کمیشن نے پاکستانی ہائی کمیشن اور پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک معاملہ طے کیا, جس میں وہ جتنے بھی چارٹرڈ فلائٹس ہیں ان کا جو پی اے کا گیپ جو ہے اس کا فیئر کا, وہ برٹش گورنمنٹ پے کری. یہ ان کی مہربانی ہے. جو ان کا ڈاکٹر کرسچن ٹرنر ہیں جو وہاں پہ ہمارے برٹش ہائی کمشنر اسلام آباد میں, ان کی بہت بڑی کاوش ہے. ان کے اس بات پہ ہمارا برٹش گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اور اس پہ ہمارے لوگ فلائٹس فل آ رہی ہیں. اب جو واپس چارٹرڈ فلائٹ جو واپس میں بھی اس چیز کا گواہ ہوں کہ میرے بھی ایک دو جاننے والے ہیں جو کہ برٹش ہائی کمیشن نے وہاں پہ ان کو جناب پوری ٹکٹ بک کروا کے دی, وہ آئے ہیں ادھر ماشاءاللہ, بڑے وہ سیف آئے ہیں. لیکن اور بات یہ غلام دستگیر کا اس کا ٹکٹ کی پرائس بہت کم تھی, وہ 1500 نہیں تھی, وہ 500 550 تھی. بالکل وہ نارمل پرائس سے کہیں. لیکن یہ تو تھے وہ کچھ لوگ ایوریج, دیکھیں بات ہوتی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہم ویسے بھی پاکستانی ہیں, ہمارے لیے پی اے کی طرف سے بالکل پی اے کی طرف سے کوئی اتنا اچھا نہیں ملا. حالانکہ پی اے کے ملازم بھی رو رہے ہیں, آپ کے بھی جاننے والے ہیں, وہ خود ادھر فلائٹ لے کر آئے تھے, شاید آپ کو پتا چلا ہوگا کہ آپ کے بھی دوست ہیں, لیکن وہ آئے, وہ بیچارے خود بڑا ماسک لگا کے, ان کی فلم بھی ہے شاید آپ نے دیکھی ہو. سر ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں انور عادل صاحب, میں بائی نیم کہتا ہوں کہ انہوں نے جب پیلپا کی جو پائلٹس کی ہڑتال تھی, وہ ہڑتال ان کی وجہ سے ٹوٹی تھی کہ انہوں نے وہ فلائٹ جو ہے وہ لائی تھی, اور انہوں نے پی پی کٹس لگا کے یہ پروو کیا تھا کہ اگر ہم لوگ کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ. اور وہ لندن آئے, میں باقاعدہ لندن کو ہوٹل میں جا کے ملا تھا. ہمارے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, مہربان ہیں. تو وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے پی پی کٹس لگا کے آپریشن دوبارہ سٹارٹ کروایا تھا. بالکل, وہ دیکھیں نا اتنی محنت کرتے ہیں کس کے لیے. لیکن مین چیز ہے کہ ہم لوگ سارے سب پی آئی کے ملازم جتنے بھی ہوتے ہیں, پائلٹ ہو گئے, ایئر ہوسٹر ہو گئی, یا کسٹم والے ہو گئے, سمجھتے ہیں ایک ہی ادارہ ہے. نہیں, لیکن جو ادارہ ٹکٹیں لے رہا ہے, وہ بیچنے والا وہ الگ ادارہ ہے. وہ ہم لوگوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہا ہے. پاکستان میں ایک بھی بلڈنگ نہیں پی آئی کی, آپ کو پتا پاکستانی ہو کے بھی. میرا جو پوائنٹ ہے نا, جی ہیپی بھائی, میرا جو پوائنٹ ہے نا, میرا پوائنٹ نہ پی آئی اے کی ہڑتال سے ہے, میرا پوائنٹ نہ پی آئی اے کے لانے والوں پہ ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگوں کے پیسے ضائع ہوئے ہیں, جو لوگوں نے ڈبل ٹکٹ ریٹرن لیے ہوئے تھے, ان کے ٹکٹ ریٹرن نہیں ہوئے, ان کو ڈبل پیسے دے کے انہوں نے ٹکٹ لیے ہیں, کیا ان کے پیسے جو ریٹرن ٹکٹ والے تھے وہ واپس ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ میرا سوال تھا. اس پہ کوئی آپ کی او پی ڈبلیو سی کام کر رہی ہے کہ جی راجم سرد اقبال صاحب, اس پہ ہم نے جو ارشد ملک صاحب کو جو ان کے سی او ہیں پی آئی اے کے, اور باقی ہماری فورن منسٹری کو, فورن منسٹر صاحب کو بھی لکھا ہے, او پی ڈبلیو سی کے پلیٹ فارم سے ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے کہ وہ ریفنڈز اے ایس اے پی جو لوگوں کو ایجنٹس کے تھرو ہیں, یہ جس طرح وہ واپس دیے جائیں. کیونکہ یہ ایک رائے صاحب 3 دفعہ میں نے ایسے فیملی کے لوگوں کو اور دوست احباب جانتا ہوں جنہوں نے واپسی کے لیے 1 وے کے لیے 3000 سے اوپر روپیہ دیا 3 دفعوں میں, 3000 سے اوپر. یہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ وہاں سے پی آئی اے کی طرف سے بالکل ہوا. اس کے علاوہ جو یہاں پہ فلائٹس آ رہی ہیں, اب ہمارے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی پچھلے دنوں کچھ آپ کے ہی احباب میڈیا کے کچھ ساتھیوں نے کہا بریڈ فورڈ سے, اب وہاں کے جو فیملیز کی پھانسی تھی آپ کی کراچی میں, وہاں پہ جو ایڈیشنل آئی جی ہیں غلام نبی میمن, جو کوآرڈینیشن منسٹر لنڈن ہائی کمیشن میں رہے ہیں, میمن صاحب نے ان کو ود ان 24 آورز فیسیلیٹیٹ کیا. وہ بزرگ اوور سینئر سٹیزن 80 سال کے جوڑا تھا, ان کی مدد کی. اسی طرح کشمیر میں ہمارے جتنے کام معاملات ہو رہے ہیں, وہاں پہ جو اس کمیٹی کے کور کمیٹی جو ہے کرنٹین کے حوالے سے جو کووڈ 19 کی ایڈیشنل آئی جی فہیم خان صاحب ہیں, وہ ان تک جتنی پچھلے دنوں میں جتنے ہمارے میرپور ڈڈیار اور کوٹی سے لوگ آنے والے تھے, ان کو اس کی باہر آنے کے لیے ضرورت تھی اس کی سرٹیفکیٹ کی یا پرمیشن کی, اس میں انہوں نے اپنے ایس پیز کو ڈسٹرکٹ کے جو علاقے کے تحصیل کے تھے ان کو کہہ کے وہاں پہ بہت ہماری مدد کی, اوورسیز کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا. اسی طرح ہائی کمیشن نے جو اپنا کردار ادا کرتا ہے, کانسلیٹس نے, انہوں نے بھی بڑے احسن طریقے سے کیا. یقین کریں, اب آپ نے جو بات کی ہے کل کی ڈیٹ میں 20 جو کل فلائٹ گئی ہے 1 مئی کو, 1 مئی کی فلائٹ میں
राजा सरद साहब और गुलाम दस्तगीर साहब हमारी आपकी मेडिनेट के हमारे साबका मेयर हैं, उनकी तरफ से और एक दो दोस्तों ने कॉल की कि कोई बंदा है जो ब्रिटिश हैं, उनका सगा भाई फोत हो गया जेलम में सराय आलमगीर के इलाके में, और उनके पास कोई भी वहां पे उस फैमिली को तदफीन के वाले से उनका कोई मेन बड़ा बंदा नहीं है, सारे बच्चे फैमिली तो उनको जाना था। मैंने जो बरतानिया में कंट्री डायरेक्टर कंट्री मैनेजर हैं तैमूर अली मलिक, उनको फोन किया कि हमारे जो वो फलाम बंदे हैं उनकी फौती हुई है, हम कंफर्म कर रहे हैं, तो उनको भी मेहरबानी करें किसी तरह फैसिलिटेट करें। आप यकीन करें कि तैमूर अली मलिक साहब ने विद इन 20 मिनट्स या हाफ एन आवर पीआईए के काउंटर पे बंदे को खड़े उसको भी कल की फ्लाइट में ऑन बोर्ड करवाया, हालांकि वो ब्रिटिश था। तो ऐसा नहीं हम कह सकते जो पीआईए का ग्राउंड स्टाफ है या जो पीआईए का पायलट और जो दूसरा क्रू स्टाफ है वो लोग बड़ा एहसन तरीके से काम कर रहे हैं। ये जो पीछे जो टिकरिंग वाली साइड है या वो जो फाइनल्स को देखती है वहां पे बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, बहुत सी शिकायत है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि कई जगहों पे ये भी शिकायत है कि टिकट को मतलब कि जो जहां से जिस ब्रांच से वो जो बेचे जा रहे सेल हो रही है वहां पे भी करप्शन के हवाले से बहुत सी शिकायत है। जी बस सब मेरा इसीलिए इसी वजह से जो है ना मैंने यही जो ना क्वेश्चन भी मेरा ये था ना कि हमें तो पीआई के स्टाफ से या उनकी एयरलाइन से तो कोई किसी किस्म का इतराज ही नहीं है। सिर्फ इतराज यही है कि जो लोग जिन लोगों का फाइनेंस जो है ना वो पैसे टिकट लिया एक रिटर्न लिया फिर दूसरा जो लिया वो भी उनको डबल पैसे देने पड़े, इस तरह की जो है ना वो था कि उन लोगों को कोई थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाए। जी ये आज हमने नईम अब्बास साहब से कम से कम ये हमें इल्म हुआ कि जो लोग यहाँ पे हैं पाकिस्तान जाना चाहते हैं जिसमें स्पेशली स्टूडेंट्स और विजिटर जो आए हुए थे उनको जो है ना अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। उससे हट के जिन लोगों को कोई स्पेशली मजबूरी है उस पर भी जो है ना वो पाकिस्तान हाई कमीशन बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो अभी जो है ना हम चलते हैं मैं राय साहब इसमें एक छोटी सी बात ऐड करूंगा। गुलाम दस्तगीर साहब ने क्वेश्चन किया था वो मैं भूल गया कि जिन लोगों के पाकिस्तानी पासपोर्ट जो विजिटर या जो स्टूडेंट वीजे पे या किसी तरह भी आए हुए हैं अगर उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर्ड हो गए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हाई कमीशन काउंसलेट बंद है, पाकिस्तान में भी ऑपरेशन बंद है, तो वो लोगों के पासपोर्ट्स में भी उनको एक्सटेंशन दी गई है कि वो वैलिड ही समझे जाएं और सितंबर तक जितने नादरा कार्ड ओवरसीज हैं उन पे तमाम मामला 6 महीनों के लिए सितंबर तक उन्होंने उसमें भी एक्सटेंशन दी हुई है कि वो एक्सपायर होने के बावजूद आप उन पे ट्रेवल भी कर सकते हैं, बाकी लेन देन पाकिस्तान बैंक मामला सारे आप कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। एक चीज और के क्वारंटीन के वाले से आज सुबह मैं सहरी जब कर रहा था तो मुझे पाकिस्तान से कॉल्स आई, लाहौर से जो कुछ स्टूडेंट्स गए थे उन्होंने शिकायत की कि वहां पे अमला तावन नहीं कर रहा। अब उन लोगों की क्या कोशिश है वहां पे, अभी ये शिकायत मैंने सीएम हाउस जो है आज ईमेल की है, इंशाल्लाह उस पर बाकायदा मैंने जो हमारे वसीम अख्तर साहब हैं ओवरसीज कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो हमारे वाइस चेयरमैन है उनको मैंने उन तक ये बात पहुंचाई है। वो उस पर यह है कि जो स्टूडेंट्स जो गए उन्होंने क्या किया कि उनको क्वारंटीन में लेके सरकारी जगहों पे नहीं लेके गए, सरकारी जगह जहाँ पे करनी थी वो खाली है, वो जिन होटल से उनका कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे वो ज्यादातर को लेके गए ताकि उनको वो फाइनेंशियली कोई फायदा होगा, ये गॉड उसके क्या है। तो ये भी शिकायत हुई है कि जो जिस जगह पे सरकारी जगहों पे ले जाना था जहाँ पे फ्री उनको 2 दिन रखना था वहां पे वो नहीं ले जाया गया और उनको ऐसी जगहों पे ले जाया गया कि जो होटल्स और उनके ये समझ के कि ये बरतानिया से आए हैं उनके पास फाइनेंशियली ये लोग ठीक हैं तो ये दे कैन पे दे कैन अफोर्ड, ये भी एक गलत बात हुई है। इस पे भी हम बाकायदा ये भी अरबाब इख्तियार को हम लिखेंगे, लिखा भी है और इस पे भी बात करेंगे कि कोई भी हमारे जाने वाला मेक श्योर होना चाहिए कि उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसके साथ ज्यादती ना हो। एक बात राजेश साहब और जो आप वो आवाज ये बुलंद कर रहे हैं इस प्रोग्राम की वसातत से, ये भी जो मिडिल ईस्ट में हमारे देखें हमारे लोग माशाल्लाह बड़े वाला हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। लॉकडाउन में भी आप देखें कि हर नेमत हमारी अफ्तारी को टेबल पे होती है, यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। मगर जो मिडिल ईस्ट में सऊदीया और दुबई और उन ममालिक में जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो बहुत उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, उनके लिए हमारी गवर्नमेंट को बहुत बड़े लेवल पे काम करना और सोचना पड़ेगा। उसमें हमारे जुल्फी बुखारी साहब हैं, ये सब अहबाब उसमें ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं, कोई नथिंग अगेंस्ट देम। इंशाल्लाह हमारे पास टाइम जो है ना वो बहुत कम रह गया। इंशाल्लाह हम ओवरसीज के हवाले से आपके साथ इंशाल्लाह एक प्रोग्राम और करेंगे जिसमें जनाब मिडिल ईस्ट और यूरोप वगैरह भी जो है ना शामिल करेंगे। ठीक है जी, आपकी बहुत मेहरबानी। हम चलते हैं हैप्पी भाई की तरफ और एंडिंग। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मसद भाई आपका भी और नईम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
ہم لوگوں کو ایسے کالی بیڑیں جو ہیں پی آئی میں یا اور اداروں میں وہ سامنے لانی چاہیے، ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے دوستو. تو ہمارے ساتھی جیسے یہ سب لوگ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کسی اگلے اور پروگرام میں کسی اور کے بارے میں بھی بات کریں گے. تب تک کے لیے میں اجازت دیں. اللہ حافظ.